أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت اللهم انی اسألک لذت النظر الی وجهک والشوق الی لقائک. اے اللہ میں تیرے چہرے کے دیدار کے مزے اور تیری ملاقات کے شوق کی طلبگار ہوں. اللہم اجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی وغمی آمین. اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ. اللہم اجعلنی احبک بقلبی کلہ ورضیک بجہدی کلہ. اللہم اہدنا واہدنا بہ. اللہم اہدنی وسددنی یا رب العالمین. حدیث ریاض الصالحین جلد اول پیج 58 حدیث 59 انشاءاللہ. ان ابی خالد حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم البیعان بالخیار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبینا بورکا لہما فی بیعہما وَإِن كَتَمَا وَكَذَبَ مُحِقَّتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا متفق علیہ. حضرت ابو خالد حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خریدار اور فروخت کرنے والا اس وقت تک اختیار رکھتے ہیں جب تک وہ ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں. بس اگر وہ سچ بولیں اور معاملہ واضح کر دیں تو ان کی خرید و فروخت میں برکت ڈال دی جاتی ہے، اور اگر وہ بات چھپائیں اور جھوٹ بولیں تو ان کی خرید و فروخت کی برکت مٹا دی جاتی ہے. یہاں پہ ہمیں ایک اصول دیا جا رہا ہے کہ جب انسان سودا لینے کے لیے جاتا ہے یا تجارت کرتا ہے یا خرید و فروخت کرتا ہے، کیونکہ یہاں پہ بیع کا لفظ استعمال ہوتا ہے، بیع جو ہے وہ بیع لین دین دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، کہ جب تک خریدار اور فروخت دونوں مجلس سے جدا نہ ہوں دونوں کو سودا توڑنے کا حق حاصل ہے، دونوں کو اپنی جو کوئی بھی چیز یا خرید کی جا رہی ہے اس کو آگے پیچھے کرنے کا حق ہے. یہ شریعت کی طرف سے رحمت اور آسانی ہمیں بتا دی گئی. پھر یہ کہ سچ بولنا جو ہے اس کو بتا دیا گیا کہ مال کے عیب، مال کی قیمت، مال کی حقیقت کو واضح کیا جائے، کسی کو نقص اور دھوکے سے کوئی چیز نہ بتایا جائے، کسی چیز کا نقص ہے وہ چھپایا نہ جائے. اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ تجارت جو ہے صرف قانونی نہیں بلکہ کیا ہے اخلاقی معاملات میں بھی آ جاتی ہے. اخلاقی عبادت کہہ لیں آپ اس کو کہ وہ ہوتی ہے کہ برکت کا مطلب یہاں پہ جو استعمال کیا جا رہا ہے یہ نہیں بتایا جا رہا کہ اللہ کی طرف سے حساب کتاب میں برکت ہے، یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے کہ برکت کا آ جانا، مال میں اضافہ ہو جاتا ہے، نفع انسان کو ہوتا ہے اور نفع سے سکون حاصل ہوتا ہے، دل کا اطمینان ہوتا ہے، آخرت میں اجر کا جو باعث چیز بن جاتی ہے. پھر عیب جو چھپاتا ہے تو اس کے بارے میں بتا دیا گیا کہ عیب چھپانا جھوٹ بھی ہے، گمراہ کن بات بھی ہے، یہ سب کیا ہے حرام اور گناہ کے زمرے میں آ جاتا ہے. ظاہری نفع انسان جو دیکھتا ہے، مال بڑھتا ہوا اس کو نظر آ رہا ہوتا ہے، دل بے سکون ہوتا ہے، مال بے فائدہ ہوتا ہے، آخرت میں وبال کا باعث بن جاتا ہے. یہی برکت کے مٹ جانے کی علامت ہوتی ہے کہ انسان ہر وقت بے چین رہتا ہے. اس کی ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دیتی ہوں. اگر آپ کسی دکان پر گئے ہیں، وہاں سے کوئی چیز آپ نے خریدی ہے اور اس میں کوئی چیز میں کوئی خرابی ہے تو آپ ابھی دکان پر کھڑے ہوئے ہیں، دکان پہ ہی ہیں، تو اسے واپس کر سکتے ہیں، اس کو کہہ سکتی ہیں کہ یہ چیز خراب ہے، میں اس کو نہیں، مجھے اس کا نیم بدل دے دیجئے، مجھے اس کو بدل دیجئے، تو وہ کر دے گا. اگر آپ دکان سے لے کر نکل جاتی ہیں، اب دکاندار کی مرضی ہے، وہ چاہے تو اس کو واپس لے اور چاہے تو اس کو واپس نہ لے. اب یہاں پہ ہم مثالیں دیکھ سکتے ہیں، جیسے ہم ازا ٹیسکو میں جاتے ہیں، وہاں پہ شاپنگ کرتے ہیں تو کیا ہے ان کی ایک پالیسی ہے 29 ڈیز، وہ آپ کو منی بیک گارنٹی ان کی رسید پہ لکھا ہوا ہوتا ہے. یہی چیز اگر ہم اپنی شاپ پہ جاتے ہیں اپنے لوگوں کی، وہ کبھی بھی آپ کو منی واپس نہیں کریں گے، وہ آپ کو واؤچر دے دیں گے یا اس چیز کو بدل کے دے دیں گے. کیوں؟ کیونکہ آپ ان کی دکان سے نکل چکے ہیں تو آپ اپنا وہ حق کھو چکے ہیں. مثال کے طور پر آپ دکاندار سے کوئی چیز آپ لیتے ہیں، آپ کو اس نے پیسے واپس کرنے تھے، ٹھیک ہے، اس نے آپ کو 50 پاؤنڈ واپس کرنے تھے، 50 کی بجائے اس نے آپ کو 60 پاؤنڈ واپس کر دیے ہیں. اب وہ بھی اپنا کام کرنے کے لیے نکل گیا، آپ بھی اپنا کام کر رہے ہیں. اب آپ کو دماغ میں آ گیا ہے کہ اچانک سے کہ اس کو میں نے 50 پاؤنڈ کی بجائے میں نے 60 پاؤنڈ دیے ہیں.
اب یہ دکاندار جا کے اس کو نہیں کہے گا یہ میری غلطی ہے کہ آپ کو میں نے 50 کی بجائے میں نے آپ کو 60 پاؤنڈ دیے ہیں. اب جس نے مجھے یہ 60 پاؤنڈ دیے ہیں میرے پاس، اب مجھے کسی نے دیے ہیں فار ایگزامپل، تو میں نے ہو سکتا ہے میرے پاس اور بھی پیسے تھے، میں نے ان کے ساتھ ملا لی اور مجھے اندازہ ہی نہیں ہے کہ دینے والے نے مجھے کتنے پیسے دیے ہیں. اس نے مجھے 50 پاؤنڈ دیے یا 60 پاؤنڈ دیے ہیں. اب دکاندار کا حق نہیں ہے کہ وہ اس کو جا کے ایکیوز کرے اور اس سے وہ پیسے واپس لے. نہ آپ سے کوئی لے گا نہ آپ اس سے لیں گے. یہ اس وقت چاہیے تھا کہ آپ اپنے پیسے گن کے لیتی، وہ گن کے دیتا. نہ آپ نے دیکھا نہ اس نے دیکھا، اس نے اپنی طرف سے آپ کو اتنے ہی دیے جتنے دینے چاہیے تھے، لیکن بعد میں اس کو ریئلائز ہو گیا کہ یہ چیز صحیح نہیں ہے، اس نے آپ کو زیادہ پیسے دے دیے. اب وہ اس کو کلیم نہیں کرتا. ٹھیک ہے، جب تک آپ دونوں ایک جگہ پہ جمع ہیں، آپ کا حق ہے ایک دوسرے پہ. اگر جدا ہو گئے تو آپ دونوں نے ایک دوسرے سے وہ حق کچھ ہے وہ لوز کر لیا ہے. اب جس نے آپ کو سیل کی ہے نا چیز، اب اس کی خوشی پہ اگر وہ احسان کرنا چاہتا ہے تو آپ سے کہہ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ بدل لیں یا لے لیں، اور اگر نہیں ہے تو پھر کیا ہے، وہ آپ اس کو مجبور نہیں کر سکتے. فیئر ڈیلنگ آپ کو بتائی جا رہی ہے، اس کا کتنا اثر ہوتا ہے اور کتنی اس کی برکت ملتی ہے. وہ علیحدہ بات ہے کہ ہماری ذہنیت بدل گئی ہے، ہمارے پیمانے بدل گئے ہیں، ہماری سوچ بدل گئی ہے، جس کے حوالے سے علامہ اقبال کہتے ہیں نا کہ خود کو نہیں بدلتے قرآن کو بدل دیتے ہیں. ہم نے قرآن کے اصولوں کو بدل دیا، ہم نے قرآن کے قانون کو بدل دیا، ہم نے خود کو نہیں بدلنا، ہم نے دوسروں کو بدلنا ہے. کہ یہاں پہ ایک ہمیں یہ بتا دیا گیا ہے، خلاصہ آپ کے سامنے رکھ دوں اس حدیث کا، کہ سچائی تجارت کی بنیاد ہے، دیانتداری میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھ دی ہے، دھوکہ وقتی فائدہ ہے، دائمی نہیں، دائمی نقصان ہی نقصان ہے. ہم جب کسی سے چیز لیتے بھی ہیں نا، ہمارا خود ضمیر ہمیں بتا دیتا ہے کہ یہ غلط ہے. آپ کہیں شاپنگ کرنے کے لیے جاتی ہیں تو کیا ہوتا ہے، کوئی آپ کو دیتا ہے نا تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ ہاں یہ اتنے پیسے کی نہیں ہے، اتنے کی تھی، ادھر اس ٹیگ پہ بھی اتنا لگا ہوا. جب میں کاؤنٹر پہ جاتی ہوں تو مجھے کم پیسوں میں مل رہی ہے، ہم لے لیتے ہیں، گھر جا کے سوچتے بھی رہتے ہیں، لیکن کبھی ہمت نہیں ہوتی جا کے دوبارہ کاؤنٹر پہ جا کے تسلی تو کر لیں. تو یہی بتایا جا رہا ہے کہ وقتی تو فائدہ ہے لیکن دائمی اس میں نقصان ہے. اسلام میں تجارت بھی عبادت ہے. انشاءاللہ تعالیٰ ایک اور حدیث آپ کے سامنے رکھ دوں اور اینڈ پہ دونوں حدیثوں کو ملا کے انشاءاللہ باذن اللہ ہم اس پہ کنورسیشن تھوڑی سی بات آپس میں کر لیں گے. میں آپ لوگوں کو موقع دوں گی کہ آپ ان حدیث سے آپ کو کیا سمجھ آ رہی ہے، تو آپ اپنا اپنا پوائنٹ ضرور رکھیے گا انشاءاللہ. اگلی جو باب ہے ہمارا باب المراقبہ، وہ شروع کریں گے کہ مراقبے کا باب. اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں قال اللہ تعالی الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین، سورہ الشورى. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وہ ذات جو تمہیں دیکھتی ہے جب تم اٹھتے ہو اور سجدہ کرنے والوں میں آتے جاتے ہو. کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے جو تمہیں دیکھ رہی ہے جب تم سجدہ کرتے ہو، تم اوپر نیچے جاتے ہو، وہ اللہ کی ذات تمہیں دیکھ رہی ہے. اب اسی طرح ایک اور آیت ہے سورہ الحدید میں وقال تعالی وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت اور علم سے تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہوتے ہو. سورہ حدید کی ہے کہ اللہ کا علم اور قدرت اتنی وسیع ہے، تم جہاں کہیں بھی ہوتے ہو وہ وہیں پہ ہوتا ہے. ساتھ ہی سورہ ال عمران میں بتا دیا ان اللہ لا يخفى على شيء في الارض ولا في السماء، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ پر آسمان اور زمین کی کوئی چیز مخفی اور چھپی ہوئی نہیں ہے. اب زمین اور آسمان کی جب ہم بات کرتے ہیں، دیکھیں وسعت کا بتایا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے علم کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ زمین اور آسمان، ہمیں زمین کا اندازہ نہیں ہے کتنی زمین ہے، ہمیں آسمان نہیں پتا، اس کے اندر جتنی بھی ایک چیز مخفی ہے جو بھی ہے. کہ اب دیکھیں انسانوں نے بھی ایسی ایسی چیزیں بنا لی ہیں، ایسے ایسے طریقے اختیار کر لیے ہیں کہ آپ کتنے میلوں دور بیٹھے ہوئے آپ اپنے گھر پہ نظر آئے. یہ دیکھیں یہ بیلیں لگی ہوئی ہیں، کوئی آگے بیل کرتا ہے تو کیا ہے آپ کیمرہ آن کر کے کہیں سے بھی دیکھ سکتے ہیں. حتیٰ کہ باہر جو کھڑا ہے اس کو نہیں پتا آپ نے کیمرہ آن کر لیا ہے، لیکن آپ اس کی ساری حرکت کو دیکھ رہے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کہ زمین اور آسمان کا مالک ہے، پوری کائنات کا مالک ہے، اس اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وسعت کے بارے میں، کہ زمین اور آسمان کے اندر جو بھی چیز چھپی ہوئی ہے، ہمیں نہیں پتا کہاں کہاں پہ چیزیں چھپی ہوئی، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں. پھر سورہ فجر ہے وقال تعالی ان ربک لبالمرصاد، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے بے شک آپ کا رب جو ہے وہ گھات لگائے بیٹھا ہوا ہے.
آپ اب اندازہ لگائیں گھات کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے کبھی بلی کو دیکھا ہوگا چوہے کے لیے کس طرح گھات لگا کے بیٹھتی ہے، شیر کو دیکھا ہوگا کس طرح وہ اپنی شکاری کے لیے گھات لگاتا ہے۔ اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی چھپی ہوئی چیز جو ہے اس کے لیے آتا ہے کہ گھات لگا کے۔ اب بڑے بڑے قلعے ہیں اور قلعوں کے درمیان کہتی ہے چھوٹے چھوٹے ایسے مخفی سوراخ ہوتے ہیں جس سے وہ گھات لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، جن پہ انہوں نے حملہ کرنا ہوتا ہے، ان کی ہر حرکت کو وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اور آج کل آپ دیکھیں گے جو کیمرے کی چھوٹی چھوٹی آنکھیں جو ہیں بظاہر نظر نہیں آ رہی لیکن وہ ہر حرکت کو جو ہے محفوظ کر رہی ہیں۔ تو دنیا میں بھی ہم اس چیز کو ایکسپیریمنٹ کر سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ غافر میں فرماتے ہیں یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، کہ اللہ تعالیٰ آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتے ہیں اور جو سینوں میں مخفی باتیں ہیں ان کو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ جانتے ہیں۔ اب آنکھوں کی خیانت کیا ہے کہ آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارے کرنا، دوسروں کو کم تر سمجھنا، دوسروں کے بارے میں ایسی بات کرنا، اشارتاً اور کنایتاً ایسی باتیں کرنا، تو کیا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ دیکھ رہا ہے، تمہارے دل میں کیا چل رہا ہے وہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ جان رہا ہے۔ اب اگلے لمحے میں نے کیا بولنا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پتہ ہے، مجھے نہیں پتا میں نے کیا بولنا ہے۔ تو کیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو ہے باریک علم، اللہ سبحانہ وتعالیٰ لطیف ہے اس کے بارے میں بتایا جائے، اللہ تعالیٰ علیم ہے اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کا علم کتنا وسیع ہے اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ یہاں پہ جو مراقبہ لفظ استعمال ہوا ہے نا، مراقبہ کہتے ہیں را قاف با رقبہ، اس کا لغوی معنی اگر دیکھتے ہیں انتظار کرنا، دیکھنا، غور و فکر کرنا، حساب کتاب کرنا، اپنے مال کا جائزہ لینا، یا دوسرے لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں محاسبہ کرنا۔ انشاءاللہ اگلی حدیث نمبر 60 ہے ریاض الصالحین، پیج نمبر 59 ہے۔ یہ حدیث جبرائیل بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ کافی لمبی ہے، میں اس کی عربی نہیں پڑھوں گی، میں انشاءاللہ صرف اردو رکھ کے ہم اس پہ تھوڑی سی بات انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ سے روایت ہے کہ ہم ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک آدمی جو انتہائی سفید کپڑوں اور انتہائی سیاہ بالوں والا تھا وہ آیا، اس پر سفر کا کوئی اثر نہ تھا اور ہم میں سے اس کو کوئی بھی نہیں جانتا تھا، یہاں تک کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اس طرح بیٹھا کہ اس نے اپنے گھٹنے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھٹنوں سے ملا لیے، اپنی ہتھیلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رانوں پر ایسے دراز کر لی اور کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اسلام کے متعلق بتائیے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسلام یہ ہے کہ تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی کہ اللہ کی گواہی دے اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے اور رمضان کے روزے رکھے اور بشرط استطاعت بیت اللہ شریف کا جو ہے حج کرے۔ اس نے یہ سن کر کہا تم نے سچ کہا۔ ہم سب نے تعجب کیا کہ خود ہی سوال کر رہا ہے، خود ہی اس کی تصدیق بھی کر رہا ہے۔ پھر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا مجھے ایمان کے متعلق بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اللہ پر ایمان لائے، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں اور آخرت کے دن پر ایمان لائے اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لائے۔ اس نے کہا تم نے سچ کہا۔ پھر اس نے کہا مجھے احسان کے بارے میں بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، اگرچہ تم اس کو واقعہ میں دیکھ نہیں رہے، حقیقتاً تم اس کو نہیں دیکھتے، وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ پھر اس نے مجھے قیامت کے متعلق کہا کہ مجھے خبر بتائی جائے، مجھے خبر دو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ سائل سے زیادہ علم نہیں رکھتا۔ اس نے کہا تم مجھے اس کی کچھ علامات ہی بتا دو، اس کے متعلق بتا دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لونڈی اپنی مالکہ کو جنے گی اور تم دیکھو گے کہ ننگے پاؤں، ننگے جسم، تنگ دست بکریوں کے چرواہے بڑی بڑی عمارتیں بنائیں گے۔ پھر وہ چلا گیا، میں کچھ دن ٹھہرا رہا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن فرمایا اے عمر رضی اللہ، کیا تمہیں معلوم ہے کہ وہ سائل کون تھا؟ میں نے عرض کیا اللہ اور اللہ کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جبرائیل علیہ السلام تھے جو تمہیں تمہارے دین کی تعلیم دینے کے لیے آئے تھے۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ اب یہاں پہ کافی چیزیں ایسی ہیں جو کہ ہمارے لیے کلیئر ہو رہی ہیں۔ پہلی بات یہاں پہ اسلام بتا دیا گیا کہ اسلام صرف کلمہ پڑھنے کا نام نہیں ہے بلکہ عمل میں لے کے آنے کی چیز کا نام ہے۔ ایک جامع اصول دے دیا گیا دین کا، اسلام جو کہ اعمال ہیں، ایمان جو کہ عقائد ہیں، احسان جو کہ باطن میرا اندر ہے،
دین کی وہ بات جو کہ درجہ بدرجہ انسان کے اندر آنی چاہیے. سب سے پہلے ظاہری اعمال اسلام ہے، دل کا یقین ایمان ہے، اور احسان کیا؟ اللہ کی حضوری کا شعور آ جانا. احسان کیا ہوتا ہے؟ ہم عام لفظوں میں احسان کہتے ہیں کہ کسی کا حق دے دینا یا حق سے زیادہ کسی کو دے دینا. یہاں پہ جو بتایا جا رہا ہے اللہ کو دیکھنے کا احسان، کہ اگر نہ دیکھ سکو تو یقین تو کرو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اور تعلیم کا بہترین انداز ایک یہ حدیث جو ہے نا پورا پیکج ہمیں دے رہی ہے. دین اور اسلام اور ایک شاگرد اور ایک استاد کی جو ریلیشن ہوتا ہے وہ بتایا جا رہا ہے. اگر ہم نے یہ حدیث جو ہے نا امام نووی کی 40 حدیث جو ہے اس میں بہت تفصیل سے 2-2.5 گھنٹے کی تفسیر ہے. اس پہ اگر آپ سننا چاہیں تو جا کے سن سکتے ہیں کہ تعلیم کا بہترین طریقہ بتا دیا گیا، سوال اور جواب کی حکمت بتا دی گئی، ادب اور توجہ کا عملی نمونہ جو ہے ہمارے سامنے آتا ہے. کہ سب سے پہلے بات دیکھی جائے ایک استاد اور شاگرد کا جو رشتہ ہے، کہ اگر استاد کو پتہ ہے تو شاگرد کو پتہ ہونے کے باوجود شاگرد کیا کہے گا کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں. صحابہ اکرام کا یہی ہمیشہ سے ان کو سوال کرنے سے منع کیا گیا تھا کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول جانتے ہیں، جاننے کے باوجود وہ خاموشی اختیار کرتے تھے. کئی دفعہ ایسا موقع بھی ہوتا ہے کہ آپ خاموش رہیں، آپ استاد کی بات کو سنیں. اور پھر یہ کہ اسلام اور ایمان کا فرق واضح کر دیا. اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ ایمان ایک ہمیں کانسیپٹ دیتا ہے، ایک طرح سے آئیڈیاز کے انسان سوچ لے کہ اللہ ایک ہے، اس کے فرشتے، اس کی کتابیں، مطلب کہ اس کے رسول اسی نے بھیجے ہیں. سارے نظریات کو سچائی سے تسلیم کر لینا ایمان ہے. اور اسلام کیا ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ میں نے پڑھ لیا ہے اور فوراً کیا ہے میں نے عمل اس پہ شروع کر دینا ہے. نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، ساری چیزیں جو ہیں وہ میرے اسلام کے دائرہ کار میں آتی ہیں. یہاں پر صرف اور صرف ان چیزوں کا ذکر ہے جس سے لوگوں نے یہی اسلام سمجھ لیا ہے کہ نماز پڑھ لینا یہ کافی ہے، حج کر لینا یہ کافی ہے، ٹھیک ہے، زکوٰۃ دے دینا یہ کافی ہے، جھوٹ بولو، لوگوں کے حق مارو. دیکھیں یہ کنسیپٹ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. نہیں، یہ اسلام نہیں ہے کہ جھوٹ بھی بولتے جاؤ، آپ لوگوں کے حق بھی مارتے جاؤ، ظلم بھی کرتے جاؤ اور کہو کہ میں اسلام پہ ہوں. یہ عبادت بنیاد ہے، نماز میری بنیاد ہے. اصل مقصود یہ نہیں ہے، اصل مقصود کچھ اور اللہ تعالیٰ کو ہے. یہ عبادات تیاری ہے اس کام کی جو مقصود ہے. اس کی چھوٹی سی مثال میں دیتی ہوں شاید آپ سمجھ سکیں. جیسے ہم لوگ اسکول جاتے ہوتے تھے نا بچپن میں، تو ابھی بھی ہم آپ اپنے بچوں کو بھیج رہے ہیں. اس کو ذرا تصور کریں، جب آپ اسکول بچوں کو بھیج رہے ہیں، تیار کر رہے ہیں، اس کی تیاری کر رہے ہیں، کیا وہ آپ کا مقصود ہے؟ نہیں. مقصود کیا ہے؟ تیاری، اسکول جانا مقصود ہے. جب تک آپ وہاں پہنچے گے نہیں یہ تیاری کوئی فائدہ نہیں دے گی، کام مکمل نہیں ہوا. نماز پڑھنا ایک تیاری ہے، ایک پریکٹیکل لائف میں انسان کو سیدھا کام کرنے کی، رہنمائی کرنے کی. ہمارے پاس ہمارے ہاں جو ہے دین کا یہ تصور ہے نا کہ یہ بہت عام ہے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ جو کر لو، باقی جو دل میں آئے کسی کرتے رہو، اس پہ کوئی پکڑ دھکڑ نہیں ہے، میں نے اپنی امانیات کو مکمل کیا ہوا ہے. نو، نماز جو ہے ہمیں فرقان سکھاتی ہے کہ اللہ بڑا ہے، نہ کہ نفس، نہ کہ شیطان، نہ کہ بچے، نہ کہ میاں، نہ کہ سوسائٹی، نہ کہ مال، بلکہ اللہ سب سے بڑا ہے. اللہ کی سننی ہے، اللہ پہلے آئے گا، پھر باقی سارے کام ہوں گے. اگر اللہ سے محبت ہے تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اس کے احکامات کو ہم پیچھے کر دیں اور اپنے نفس کی مانتے پھریں، جو دل کر رہا ہے کرتے پھریں، جب دل کر رہا ہے تو یہ کر لیں، جب دل کر رہا ہے یہ کر لیں. اللہ کی حدود کو ہم توڑتے پھریں. روزے میں کیا پریکٹس کروائی جاتی ہے؟ دیکھیں کہ ابھی روزے آنے والے ہیں نا، کہ اپنے نفس کے خلاف جاؤ. اس وقت اٹھو جب دل نہیں کر رہا، اس وقت کھاؤ جب دل نہیں کر رہا. صبح سحری کھانے کو دل کرتا ہے؟ نہیں. اس کی اتنی برکت رکھ دی کہ جب کھانے کو دل نہیں کر رہا تو کھانا ہے. ہر سال یہی ہمیں ریفریشر کورس، میں کہتی ہوتی ہوں اس کو کہ ریفریشر کورس ہمیں کروایا جاتا ہے، ہر سال اس کی تیاری کروائی جاتی ہے. حج کی مثال لے لیں، انسان اتنے پیسے لگا کے جاتا ہے. آپ جا کے وہاں پہ دیکھیں منہ میں کیا ہے کہ کہیں کوئی بیوقوفی ہے جو اس طرح اتنے پیسے لگا کے آ کے وہاں پہ بیٹھا ہوئے، لیکن اللہ کی محبت میں ہم جا کے بیٹھتے ہیں. اور دیکھیں کتنا مہنگا ہو گیا ہے حج. 12,000 پاؤنڈ آپ کو دینا پڑے گا. اگر 2 لوگوں نے، میاں بیوی نے جانا ہے تو 24,000 پاؤنڈ، اتنے کا مکان آپ کو مل سکتا ہے. لیکن کیا ہے کہ بندہ اتنے پیسے لگا کے جاتا بھی ہے، پھر کبھی وہ دکھ بھی نہیں ہوتا، آپ اس کا احساس بھی نہیں رکھتے کہ میں نے اتنے پیسے لگائے ہیں، کہ اللہ کی محبت میں. پھر اس کے ساتھ یہ احسان کا کہہ دیا گیا. حسن سے یہ نکلا ہے لفظ جو ہم عام زبان میں استعمال کرتے ہیں، کسی کو اس کے حق سے زیادہ دینا، وہ نہیں ہے.
احسان جو ہے وہ حسن سے ہے کہ اللہ کے معاملے میں حسن سے کام لو. جیسے کہتے ہیں نا، غالباً علامہ اقبال کے والد تھے، وہ کہتے ہوتے تھے کہ جب تم قرآن پڑھو تو ایسے قرآن کو پڑھو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں سن رہا ہے، تم اللہ کو سنا رہے ہو. مطلب کہ تمہاری تلاوت کی اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے، صرف ایک احساس دلوانے کے لیے، ایک تصور دینے کے لیے، تخیل بتایا جا رہا ہے ان کو کہ جب تم پڑھو تو وہ کرو. اور ساتھ ہی پھر آگے بتا دیا گیا کہ ہمیں جو ہے موت کے بارے میں بتایا جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت کہہ دیا کہ سارے سے زیادہ تو میں نہیں جانتا. پھر یہ بتا دیا گیا، آج دیکھ لیں کہ لونڈی اپنی مالکہ کو جنے گی کہ ایسے حالات ہو جائیں گے، بڑے بڑے خاندانوں والے، بڑے بڑے سٹیٹس رکھنے والے کیا ہے کہ غلاموں سے یا لونڈیوں سے یا نیچے طبقے والے لوگوں سے میل جول رکھیں گے، وہاں سے اولادیں آئیں گی، وہاں سے پھر ان کا جو نسل چلتی ہے، جو اخلاقیات بھی کرتے ہیں، مطلب وہ ساری چیزیں نظر آئیں گی. آج دیکھیں نا، کوئی ایسا سٹیٹس نہیں رکھا جا رہا، کوئی خاندان اور رتبے نہیں دیکھے جا رہے ہیں. یہ نہیں کہہ رہی یہاں پہ کہ یہ کرنا نہیں چاہیے یا ہونا نہیں چاہیے، سب مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، لیکن یہ بھی تو کہہ دیا ہے قبیلوں اور خاندانوں کو دیکھا جائے. پھر بڑی بڑی بکریاں چرانے والے بڑی بڑی عمارتیں بنا کے بیٹھے ہوئے، اتنے وہ امیر ہو گئے ہیں. تو یہ ساری جو ہیں موت کی قیامت کی نشانیوں میں سے بتا دیا گیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بعد میں اس چیز کی تصدیق بھی کر دی کہ یہ جو آیا تھا یہ جبرائیل علیہ السلام تھے، جو مجھے اور آپ کو تعلیم دینے کے لیے آئے تھے. دیکھیے یہاں پہ صحابہ کرام کا بہترین عمل نظر آتا ہے. انہیں تجسس نہیں، ان کو حیرت تو تھی یہ کون ہے جس کے نہ سفر کے آثار نظر آ رہے ہیں، نہ کپڑے ان کے گندے ہیں، میلے ہیں، کیونکہ اس وقت تو ریگستانوں سے بندہ چل کے آتا تھا اور دیکھے کیسے حالات ہوتے تھے، کپڑے گندے ہو جاتے تھے، بال بکھرے ہوئے ہو جاتے تھے، گرد آلود ہوتے تھے. لیکن صحابہ نے تجسس کے ساتھ ساتھ وہ نہیں کی کہ اس سے خسر پسر کر رہے ہیں، اس سے خسر پسر کر رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں تو کون ہے، کہاں سے ہے، اس کے اسٹیٹس کو دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس کا بایو ڈیٹا جاننے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کی بات، اس کے انداز کو، ہر چیز کو کس طرح سے باریکی سے بیان کیا گیا ہے. اس حدیث پہ تو جتنا ہم بات کر لیں اتنی کم ہے کہ ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب تعلیم لینے والے، علم حاصل کرنے والے اسی پہ فوکس کرتے ہیں. وہ چلے بھی گئے ہیں جبرائیل علیہ السلام، صحابہ نے پھر بھی نہیں تجسس دکھایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی بتا دیا کہ یہ جو تھے جبرائیل علیہ السلام تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی اور استقامت کرنے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ تعالیٰ آج ہماری 2 ہی احادیث ہو چکی ہیں. میں آپ لوگوں کو موقع دیتی ہوں کہ آپ اپنا کچھ نہ کچھ پلیز جو ہے بتائیں آپ نے کیا لرن کیا ہے ان احادیث سے.